اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار۔ آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز کی خصوصی نشریات باخبر پاکستان۔ ناظرین کرام، عید کی آمد ہے اور کراچی کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ کیا ہونے جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں۔ نوجوان قتل ہو رہے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی ناگوار واقعہ پیش آتا ہے۔ کبھی کوئی گارڈ کسی کو گھورنے پر گولی مار دیتا ہے۔ کبھی ہم گرو مندر پہ دیکھتے ہیں کہ 5 بھائی ایک گاڑی میں ہوتے ہیں اور انہی کے رشتہ دار آتے ہیں اور ان کے اوپر گولیوں کی برسات کر دیتے ہیں دن دہاڑے۔ کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور ابھی ایک نیا واقعہ نمودار ہونے کو ہے کہ اب قربانی کے جانور بھی محفوظ نہیں رہے۔ لوگ آتے ہیں، قربانی کے جانور کھول کے لے جاتے ہیں، چوری ہو رہی ہے قربانی کے جانوروں کی۔ ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے آئے ہیں باخبر پاکستان کی ٹیم کے سامنے۔ آج ہم پورے کراچی کی سچویشن پہ بات کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے، کوئی روک تھام کیوں نہیں ہو رہی، قانون نافذ کرنے والے ادارے خاموش کیوں ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب کہیں کارروائی ہونے والی ہوتی ہے تو وہاں ہمیں پولیس نظر نہیں آتی، اور جب کارروائی ہو جاتی ہے تو اس کے بھی آدھے گھنٹے بعد پولیس آتی ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا ہے کہ عوام کو اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے، کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے۔ ہمارے ساتھ تجزیہ کار ہیں، اسلامی اسکالر بھی ہیں، جناب محمد عمر عباسی۔ السلام علیکم عمر۔ وعلیکم السلام۔ عمر بھائی کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ اور ان کے ساتھ ہی ہمارے جو دوسرے نمائندہ ہیں باخبر پاکستان کے، اور انہوں نے کراچی پر پچھلے ہفتے سے لے کے آج کے دن تک کافی ریسرچ کی ہے۔ ہم آج ان سے گفتگو کریں گے۔ عثمان افتخار سے۔ عثمان کیسے آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ عثمان بھائی، میں اس سے قبل کہ آپ کی جانب آؤں، اور عمر بھائی دیکھیں کہ کراچی میں ہو کیا رہا ہے۔ کبھی کسی کچرا چننے والے کو مار دیا جاتا ہے، کبھی گاڑی پہ گولیوں کی فائرنگ سے 5 بھائی اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں، جس میں سے 2 ایکسپائر ہو گئے، 2 زخمی ہیں، اور ایک تو گولی لگ ہی نہیں سکی ان کو۔ اللہ پاک نے ان کو زندگی عطا کی۔ معجزہ۔ کیا کہیں گے کراچی کے حالات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابرار بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ کی باخبر پاکستان جو پروگرام ہے اس کی پوری ٹیم کو شکریہ کہ انہوں نے چینل کے توسط سے بولنے کا موقع عنایت فرمایا۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مارنے والے کو پتہ نہیں کہ میں کیوں مار رہا ہوں، مرنے والے کو پتہ نہیں کہ میں کیوں مر رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ نے ایک مثال دی، میں ان 5 بھائیوں کے واقعے سے پہلے جاؤں کہ گارڈ نے ایک یوٹیوبر کو مارا، اس کا کیا قصور تھا؟ آخر اس ماں کی گود تو اجڑ گئی نا، اس بیوی کا سہارا جو تھا، اس بیوی کے سر سے سہارا تو چلا گیا۔ اس کے معصوم بچوں کو تو یہ نہیں پتا کہ ہم یتیم ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ کل کا ایک واقعہ دیکھ لیں، گارڈ نے کچرا چننے والے کو گولی مار دی، یا موت اتنی آسان ہو گئی۔ ایک گاڑی پر 5 بھائی جا رہے ہیں، کسی بھی کام سے جا رہے ہیں، کسی بھی غرض کے لیے جا رہے ہیں، کیا مارنے والا اتنا دندناتا ہو گیا؟ کیا کراچی شہر اتنا بے رحم ہو گیا؟ کیا اس کی سڑکیں اتنی خون کی پیاسی ہو گئی کہ آج 5 بھائیوں کا خون بھی وہ پیس لے رہی ہے؟ کہ مارنے والے آ کر 2 بھائیوں کو دن دہاڑے مار کر چلے گئے، اور ایسی مصروف شاہراہ پر کہ جس کو آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ پٹیل پڑا لسبیلا سے لے لیں گرو مندر تک، گرو مندر سے لے لیں پھر وہ عیدی سینٹر اور پھر وہ گرو مندر نمائش تک لے لیں، کتنی مصروف ترین شاہراہ ہے۔ اس کے اندر 5 بھائیوں کو مار دیا جاتا ہے، 2 بھائی شہید ہو گئے جوانی کے اندر۔ کیا ان کی ماں کا دل کا کلیجہ کوئی نہیں پوچھے گا؟ کیا ان بیویوں سے جا کر کوئی نہیں پوچھے گا؟ کیا کل قیامت کے دن یہ کھڑے ہو کر نہیں پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ ہمیں کس جرم میں مارا گیا تھا؟ کیا وہ معصوم بچے بڑے ہو کر اپنے باپ کا نہیں پوچھیں گے کہ جنہوں نے اپنے باپ کی شفقت تو دیکھی نہیں؟ کیا اس ماں کے آنسو ہر نماز کے وقت، ہر اذان کے وقت، ہر خوشی کے وقت کیا نہیں گریں گے؟ اپنے بیٹے کی شکل نہیں یاد آئے گی ان کو؟ کیا ان بیویوں کے سامنے ان کے شوہروں کی یادیں نہیں آئیں گی؟ جب یہ سب چیزیں آئیں گی تو کیا کل قیامت کے دن اللہ ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ تو میرے بلال بھائی، بات صرف یہ ہے کہ آج ہم دین سے دور ہو گئے، دنیا کے قریب ہو گئے۔ جب دنیا کے قریب ہو گئے تو دنیا کے حالات ہمارے اوپر سوار ہو گئے۔ آپ چند ٹکوں کے خاطر دیکھو، ایک یوٹیوبر کو مار دیا، کیا وجہ تھی؟ کہ میری طرف غلط نگاہ سے دیکھ رہا تھا یا میری طرف برا دیکھ رہا تھا، اور وہ کہہ بھی رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی مجھ سے 3-4 دن سے کہ مجھ سے کلاشن لے لو۔ اب دیکھو نا، اللہ بچانے پر ہے، کیسے بچاتا ہے؟
उसी के अंदर एक बचा ना, उन 5 भाइयों के वाक़े के अंदर भी तो एक लड़का बचा ना। कितने 30, 35, 40 खोल जितने भी मिले, जितने भी लगे, उसके अंदर अल्लाह ने बचाए नहीं। मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा अच्छा है, अल्लाह की रात बचाने वाली है। क्या कोई आप गाड़ी के हालात देख लें, गाड़ी की तस्वीर आप देख लें, उस वीडियोस को देख लें, उसके अंदर आपको नजर आएगा कि यार इसमें देख कौन कैसे बच गया। लेकिन अल्लाह जब बचाने पर आता है, अल्लाह कैसे बचाता है। तो बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें इदारों के साथ ताउन करना चाहिए और इदारों को बिलखुसूस कराची पर रहम खाना चाहिए, पुलिस फोर्स को रहम खाना चाहिए, रेंजर्स को रहम खाना चाहिए। अब आप देखें ना, मरने वाला तो चले गया, उनके खानदान वाले 3 दिन आए ताज़ियत करके चले गए। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ अबरार भाई, तवज्जो तलब बात ये, उस्मान इफ्तिखार साहब बैठे हुए कि मरने वाला तो मर गया, ताज़ियत करने वाले रिश्तेदार तो चले गए, क्या इदारे कब आएंगे ताज़ियत के लिए? क्या ये हुक्मरान कब आएंगे ताज़ियत करने के लिए? क्या इन 5 भाइयों का जो वाकया हुआ उसमें 2 एक्सपायर हो गए, 2 शदीद जख्मी हो गए? मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या आप एक सवाल कर लें, क्या किसी सरकार ने, किसी मिनिस्टर ने, किसी बड़े अफसर ने क्या इनकी ताज़ियत की? और एक यूट्यूबर हो गया सब, उसके गवर्नर साहब उनके घर पे जा रहे हैं और बाकायदा फलां की तरफ से ये ऐलान, फलां की तरफ ऐलान। देखें मैं आपको एक बात बताऊं, हर इंसान अपने मुकद्दर का किस्मत का लेकर आया है, हर इंसान को अल्लाह ने उसकी मुकद्दर किस्मत दी हुई है। लेकिन ताज़ियत बतौर इंसानियत, जिसके अंदर इंसानियत है ना उसके अंदर मुसलमानियत है, और जिसके अंदर इंसानियत नहीं है उसके अंदर मुसलमानियत नहीं है। मेरा एक ही सवाल है कि हर एक के दुख को अपना दुख समझे, हर एक की परेशानी को अपनी परेशानी समझे। जब कराची वाले सबको कमा कर दे सकते हैं, कराची शहर आपका आधा पाकिस्तान चला रहा है और उसके अंदर ये हाल है, आप खुद देख लेना इसका फैसला कैसे करेंगे। लोग कुर्बानी की सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए जानवर खरीद रहे हैं और चोर आकर लेके जा रहे हैं, ये किसका कसूर है? ये सवालिया निशान किस पर है? मुझसे बेहतर तो आप जानते हैं ये किस पर सवालिया निशान है। ये उमर भाई, आजकल ये अलमिया है कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई, कराची में जीना बहुत मुश्किल हो चुका है, मरना उससे भी ज़्यादा आसान हो चुका है। अगर मरना ही है तो रहना क्यों है हमने इस दुनिया में? हम परवरदिगार से दुआ ही कर सकते हैं कि परवरदिगार आलम हम क्या करें, नौजवानों की हिफाजत कैसे होगी? खुदावंद आलम से दुआ गो हूँ कि रहम कीजिए और ऐसे लोगों को जो आते हैं और मार के चले जाते हैं। कहते हैं कि कुरान में है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। दिल इतने सख्त हो चुके हैं, खून सफ़ेद हो चुके हैं कि सोचते भी नहीं कि एक को मारने से उसका पूरा घर मर जाएगा, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसकी माँ, लेकिन कोई सोचने वाला नहीं है। अल्लाह को भूल चुके हैं, दीन से दूरी इख्तियार कर चुके हैं। उस्मान, क्या कहेंगे आप? अली भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कराची शहर हो चुका लावारिस, बिल्कुल इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। डकैत आते हैं, दन दनाते हैं, कभी बाइक से इधर से निकले, गाड़ी को आगे रोक लिया, लेडीज़ को उतारा, पर्स छीन के भाग गए। कभी आए, अभी मैंने 3 दिन पहले एक वाक़या देखा है, मैं 5 मिनट लेट पहुँचा हूँ और आवाम जमा हुई थी, एक सिविक गाड़ी आती है और 2 बकरे उन्होंने गन पॉइंट पे बकरे उठा के गाड़ी में डाल के ले गए। असल में मसला ये है कि जैसे आप देखते हो आउट ऑफ कंट्री में क्राइम की शरह क्यों कम है? क्योंकि हमारे एक तो सिक्योरिटी को चाहिए नफरी बढ़ाएं, और दूसरी बात है जितने कैमरे लगे हुए इनको ठीक करवाएं। कई जगह पे कैमरे लगे हुए उनका वर्किंग नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है कि शनाख्त करते हुए डकैत का आपको जल्दी पता चल जाता है। अब कल रात का वाकया है, बोर्ड बेसन के सामने 2 दोस्तों का लेना देना था, उसके अंदर तकाजा था, लेने देने के ऊपर थोड़ा थोड़ा गर्मी हुई और दूसरे दोस्त ने निकाल के फायर से मार दिया। ये पुरसाने हाल है। हमारे इदारे कहाँ है? बातें करते, बकरा इस सर पे है, आप मंडी जा नहीं सकते, आप कैश रखे फैमिली के साथ आप। अच्छा, लोग पहले जाते थे रेस्टोरेंट, हाईवे पे रेस्टोरेंट बने हुए खाना खाने, अच्छा लोग खाना खा के तो आ रहे होते हैं, रास्ते में उनको रोक के उनकी लेडीज की जेवर उतारे जाते हैं, उनको हिरासा किया जाता है, मोबाइल लिए जाते हैं, और फिर वो बेचारे क्या करें? आप घर से निकल ही नहीं सकते फैमिली के साथ, आप जाएं तो जाएं कहाँ? हमारे इदारे में इतने बड़े बड़े अफसरान सब बैठे हुए एसी वाले रूम में, इनको चाहिए अपनी नफरी बढ़ाए और देखें आसपास क्या हो रहा है, कैमरे सही करवाएं जहाँ जहाँ खराब है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसको बहुत हमें वर्किंग करने की ज़रूरत है इदारों को, और हम खुद भी लगे हुए, हम आवाज़ भी उठाते हैं। रात को भी एक केस था, हम गए वहाँ पे, एक छोटा सा केस था, कॉल आई मुझे दोस्त की कि
फलाने थाने में ये, फिर एसएसपी से मिले, हम एसएचओ से मिले, वो माशाल्लाह मसला हल हो गया। फिर एक और मुझे रात में कॉल मसूल हुई, आज रात को मंडी जाएंगे, एक दोस्त का जानवर चोरी हो गया है। फिर उन्होंने क्या किया, अच्छा चोर को भी पकड़ लिया पुलिस ने। अच्छा, चोर पकड़ा गया? बिल्कुल पकड़ लिया। अच्छा फिर पकड़ने के बाद चोर कहता है मेरे पास वो जानवर नहीं है, तो पुलिस कह रही है हम सेटलमेंट आपका करवाते हैं। तो आज शाम को मैं रात को जाऊंगा, सेटलमेंट किस चीज का आप करवा रहे हैं? आपने जब चोर को पकड़ लिया, जितनी मालियत का जानवर है 4 लाख का 5 लाख का, आप वो या तो उसको उतनी मालियत के पैसे दें या तो जानवर ही कवर करवा के दें। बिल्कुल, सेटलमेंट का क्या मकसद है? तो ये भी अली भाई आज हम जाएंगे और इसको पूरी सूरत को देखेंगे इंशाल्लाह। और मंडी पे भी हमने जाना है, लोगों के साथ देखना है हो क्या रहा है। और जो बीच में रास्ते में थाने वगैरह आते हैं, इनके पास भी हम जाएंगे कि खुदा सिक्योरिटी के क्या इंतजाम? बिल्कुल, और थोड़ी सी अपनी नफरी बढ़ाए। असल में समटाइम अदारे अच्छे काम भी कर रहे हैं। होता क्या है कि आपकी 3 करोड़ की आबादी है, अब आपके पास 20 लाख की नफरी है। असल में ये भी है हमारे, असल में आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। आप अपने कैमरे, सिक्योरिटी तो आप बढ़ाए और आप अपने कैमरों के ऊपर तवज्जो दें। समटाइम ऐसे इशारों के ऊपर कैमरे वर्किंग पे नहीं है, डकैत करने वाले करके चले जाते हैं और फिर बाद में पता होता है कि आप ऑफिस जाए या किसी शॉप वाले के पास, वो ये कहते हैं यार हमारा कैमरा वर्किंग में नहीं है, हमारे पर रिकॉर्डिंग नहीं है इसकी। तो लूटने वाला तो लूट गया। ये पुरसाने हाल है। कहने को बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इस वीक के अंदर मैंने मामला देखे। किसी माओ की गोद उजाड़ दी गई, वाइफ के हस्बैंड उनसे छीन लिए गए। जैसे भाई ने भी बताया 5 भाइयों का बताया। यानी कह सकते हैं कि ये जून जो है, इसने आते ही, ये जून का पहला हफ्ता बहुत नाखुशगवार था कि जिसमें कई माओं की गोद उजाड़ दी। और नाज़रीन किराम, अफसोस तो हर बंदा करता है, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि पाकिस्तान के हालात तो पहले ही ख़राब हैं, हम नफ्सा नफसी के आलम में इतने घिर चुके हैं कि बर्दाश्त ही नहीं है। अच्छा, बर्दाश्त तो है ही नहीं उमर भाई, उस्मान भी बर्दाश्त नहीं है। आज तक बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। हम कहने को तो मुसलमान है। देखिए सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा आता है कि मुआफ़ करो, लेकिन आजकल कोई किसी को देख ले, चाहे वो गुस्से से ही या प्यार से भी देख ले, तो देखने वाला कहता है, या जिसको देखा जाता है वो पूछता है क्या देख रहा है भाई, इसी पे ही फड्डा हो जाता है। जैसे कि बताया आपने कि उसे गोली मार दी, सिर्फ देखने पे गोली मार दी। अक्सर हमारा भी होता है कि अली भाई जोड़ने वाले बनो, तोड़ने वाले नहीं। यहाँ पे दोस्त हो, रिश्तेदार बाप हो, कोई भी हो, अप डाउन आती, यहाँ पे तोड़ते जोड़ते नहीं है लोग आपस में एक दूसरे को। और दूसरी बात ये कहूँगा कि टैक्स हम पेयर करते हैं, टैक्स हम पेयर करते हैं, सब चीज़ें हम देते हैं। यहाँ पे हमें कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है। और डकैत आते हैं, अगले को मार के चले, कमाने वाला एक है, खाने वाले 10 है। नाज़रीन किराम, बिल्कुल सही कहा उस्मान ने कि हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि हम कुछ भी करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि पता ही नहीं ना। क्योंकि ये कराची में गैर मुकामी जब से लोग आ रहे हैं, क्राइम की शरह में इजाफा हो रहा है और मजीद होता जा रहा है, रुक नहीं रहा। एक बात भी तो है ना, मैं आपसे एक सवाल आपसे कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, हमारे कमिश्नर साहब ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही कि गैर कानूनी तौर पर मंडियाँ नहीं लगेंगी। आपके पास कराची की नफरी गिनती की है, आप अपने घर की तरफ जाते हुए छोटी सी फुटपाथी कहीं खाली नजर आते हो कि वहाँ पे बकरे वाला बकरा बेच रहा है। मैं मानता हूँ कि कुर्बानी के लिए बेच रहा है, लेकिन उस जगह पर तो फोर्स नहीं है ना। अब जाहिर बात है, छोटे से 2-4 बकरे जहाँ पर होंगे तो लेने वाला तो ये सोचेगा गरीब का भला हो जाए। अब वो लेने जाएगा, पीछे से लुट जाएगा। अब जगह जगह पर आप देख लें, लालू खेत वाला रोड आप देख लें, गैर कानूनी तौर पर मेन रोड पर मंडी लगाइए, पुलिस की मोबाइल खड़ी होती है, पुलिस की मोबाइल खड़ी हुई होती है। कौन पुरसान हाल है? किससे पूछेंगे आप? अब देखें ना, आप किसके पास अपना रोना रोए? कराची का रोना किसके पास रोए? अपने मोहल्ले का रोना। बेटे को तकलीफ है, माँ के पास तो रो लेगा, लेकिन कारोबार का रोना किससे रोएगा? अगर माँ के सामने कारोबार का रोना शुरू कर दे बच्चा, तो कमा कर कैसे लाएगा? माँ तो उसको दिलासा ही देगी, बेटा तू जा। आज मैं आपको बताऊं, कराची की माँ इस हाल के अंदर है कि बेटा सुबह निकलता है तो मैं आपको बाखुदा हल्फन ये कहने को तैयार हूं कि वो इस तरह जाती है कि मेरे बेटे की वापसी में लाश आएगी। ये हाल है इस वक्त। देखो ना, एक घर से 2 लाशें निकल गए, क्या गुजर रही है उस माँ पे? कोई आलम है कि मैं आपके चैनल के तवज्जुह से आईजी सिंध, कमिश्नर, मैं तमाम बालाई अफसरान से कहूंगा कि इसकी मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट दी जाए।
ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے. آئے ان کی ماں دیکھیں, بیٹے کا نعم البدل نہیں ہے, بے شک نہیں. شوہر کا نعم البدل اس کائنات میں نہیں ہے, آپ اس بات کو مانیں, لیکن نعم البدل نہیں ہے. لیکن ان قاتلوں کو کم سے کم کیفر کردار تک تو پہنچایا جائے. اس دن یوٹیوبر کو گولی مار دی اور کیا جملہ کہا, یہ پاگل, اس کا دماغی توازن خراب ہے, میڈیسن کھاتا ہے 4 سال سے. یہ ہمارے افسران کہہ رہے ہیں, یہ ہمارے پڑھا لکھا طبقہ کہہ رہا ہے. یار ایک نوجوان خون چلے گی, ایک نوجوان لاشا چلے گی, اس کے لیے ہم یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں. تو ابرار بھائی, آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہ ہم آپ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں, آپ ہی افسران بالا تک ہماری آواز کو پہنچا دیں کہ اس کراچی پر رحم کھا لیں, اس کراچی کی عوام پر رحم کھا لیں. جی عثمان کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ علی بھائی, جیسے ان بھائی کی گفتگو سنی میں نے, بہت اچھا انہوں نے بولا. اچھا لاسٹ میری پچھلے ویک ایس ایس پی سے میٹنگ ہوئی. اچھا انہوں نے بھی یہی کہا, میں نے کہا سر آپ دیکھیں آپ کے علاقے کے اندر کرائم بڑھتا جا رہا ہے, آپ کتنا حد تک کنٹرول اس کو کر رہے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں. انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا مختصر جواب دیا, کہہ رہے ہم پکڑ کے تو لے آتے ہیں, اب ہم اپنی کاروائی کر کے چلان وغیرہ پیش کر دیے, ہمارے کورٹ کو بھی چاہیے وہ وکیل ہائر کرتے ہیں, جج کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان کو ریلیز کر دیا جاتا ہے. تو ہمارے یہ بھی ادارے کو چاہیے کڑی سے کڑی ان کو سزا دی جائے, تاکہ ایک ڈرے گا تو 10 پیچھے نہیں کریں گے. ان کو پتہ ہے کہ بندہ مار دیا, کچھ کر دیا, پیسے کے دم پہ پیسہ دے کے وکیل ہائر کیا, جج کے سامنے پیش ہوئے, وہ ریلیز ہو گئے. لیکن عثمان میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میری جب آئی جی سنگھ صاحب سے بات ہوئی اور جو میں نے دیکھا, کیونکہ آئی جی سنگھ نے بہت اچھی دبنگ کارروائیاں کرنی شروع کر دی ہیں. آئی جی سنگھ صاحب کا مجھے بہت اچھا یہ اقدام لگا کہ انہوں نے تمام تھانوں کے ایس ایچ او سے کہہ دیا ہے کہ مجھے کرمنل ایکٹیویٹی میں کمی چاہیے. جی جی بالکل. ایف آئی آرز نہیں کاٹ رہے. اب تھانے اور ایس ایچ اوز کیا کر رہے ہیں, اب ایف آئی آر بہت کم کر دی, کیونکہ جتنی ایف آئی آرز ہوں گی وہ تھانہ اتنا ہی بدنام ہو جائے گا. بھائی میرے پاس اگر تھانہ ہے تو اگر ایف آئی آر زیادہ ہوں گی تو تھانہ بدنام ہے, کیونکہ کرائم کم نہیں ہو رہا. وہ اپنے آپ کو شرفا دکھانے کے لیے آئی جی صاحب کے سامنے ایف آئی آر نہیں درج کر رہے کہ ہمارے تھانے بڑے اچھے ہیں, یہاں پر کرائم نہیں ہو رہا. جیلیں بھر چکی ہیں, اس قدر جیلیں بھر چکی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اتنی اس 2024 کے اندر اتنی کارروائی ہو رہی ہیں, اتنی کارروائیاں ہو رہی ہیں کہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں اس قدر اضافہ ہو چکا ہے کہ جیلیں بھر چکی ہیں. بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ہوگا اگر جیلیں بڑھتی رہیں گی تو روک تھام کیسے ہوگی؟ یہ ایک لمحہ فکری عوام کو سوچنا ہے. گناہ گار بھی ہیں اور بے گناہ بھی ہیں, بالکل دونوں سے جیلیں بھری ہوئی ہیں. تو نیکسٹ ویک ہم لوگ جیل کے اندر بھی جائیں گے, وہاں سے بھی قیدیوں سے انٹرویو کریں گے, کس کیس کے اندر آئے, کس کیس میں نہیں آئے, کوئی ان کا پیچھے ہے کوئی نہیں ہے. تو اس موقع پر ایس ایس پی ایس کو میں اپریشیٹ کروں گا, ہمارے ادارے اچھے کام بھی کر رہے ہیں. اس کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے واقعی, کیونکہ ہمارا تعلق ڈسٹرکٹ ایسٹ سے ہے, اور انہوں نے واقعی اس موقع پر جو ہے تھانوں کے ڈاکٹر فاروق رضا صاحب ایس ایس پی ایسٹ جو ہے, اور واقعی وہ آپ یقین کیجئے, میں حقیقت بتاؤں, میں نے اس دن ایک بچے کو, ایک ساتھی کو ان کا نمبر دیا, میں نے کہا آپ ان سے بات کر لیں. ایس ایس پی صاحب نے ان سے فون پہ بات کر کے ان کا مسئلہ حل کروا دیا. یعنی ایک ایس ایس پی ڈسٹرکٹ لیول پر ہے اور فوراً. اور اسی طرح میں نے 2-4 دفعہ پر میں نے خود, حالانکہ میری اتنی جان پہچان ان سے نہیں ہے, سلام دعا نہیں ہے, اتنی ہیلو ہائے تک ہے, اور ڈاکٹر فاروق رضا صاحب کو فون کیا تو انہوں نے فوراً یعنی 5 منٹ کے اندر کال بیک آ گئی, مسئلے کا حل ہو گیا. اچھا خود کال کی, خود کال بیک کی, مجھے میسج پہ واٹس ایپ پہ جواب دیا, کال بیک کی. تو اس موقع پر میں ڈسٹرکٹ ایسٹ کے جو ایس ایس پی صاحب ہے ڈاکٹر فاروق رضا صاحب, میں ان کو آپ کے چینل کے توسط سے اپریشیٹ کروں گا. نہیں ایسا ہے عمر بھائی, پولیس ہماری عوام کے ساتھ کھڑی ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی کوتاہی ہو جاتی ہے تو عوام جو ہے اس کا اتنا بڑا ایشو بنا دیتی ہے. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی ایس ایس پی ایسٹ ڈاکٹر فاروق رضا کی, تو میں پرسنلی طور پہ ان کو بہت لائک کرتا ہوں, کیونکہ وہ تمام چیزوں کو ڈیپلی دیکھتے ہیں, پوری انویسٹیگیشن کرتے ہیں, گویا کہ یہ بے گناہ ہے یا کرمنل ایکٹیویٹیز اس کے متعلق ہے. میں خود بھی ان کو اپریشیٹ کروں گا, کیونکہ کبھی بھی ان کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی واقعہ اگر ہم نے ان کو بتایا ہے تو انہوں نے فوراً ایکشن لیا ہے اور اس کے خلاف فوراً کارروائی کی ہے. ادارے بھی ہمارا اچھا کام کرے. جیسے ایک رات کو ایک کیس میرے پاس آیا تو کرنگی ایس ایس پی صاحب نے بہت اچھا تعاون کیا, اور ماشاءاللہ انہوں نے بولا کہ اس کیس کو میں آدھے 1 گھنٹے کے اندر اپنے طریقے سے دیکھ کے اور معاملہ سیٹ کر دوں گا. اور واقعے میں اسی طرح ہوا ہے, آدھے گھنٹہ میں تھانے میں لگا ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے رزلٹ ہمیں دیا, اور ہم لوگ آدھے گھنٹے میں اس مسئلے کو حل کر کے وہاں سے نکل گئے. اگر ایسا ہی ہوتا رہے, جب اداروں کی دوریاں ہو جائیں گی نا عوام سے,
جب دیکھیں ناظرین کرام آج کل علاقے کا جو کونسل ہے نا یا ناظم ہے اسے ملنا بڑا مشکل ہے، لیکن آپ یقین کریں جب الیکشن ہوتے ہیں تو ایم این ایز ایم پی ایز عوام سے اس طرح سے مل رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں صدیوں سے بچھڑے ہوئے بھائی بہن ہیں، اس طرح سے عوام کے پاس آ کے ووٹ مانگتے ہیں۔ لیکن جب عوام کی آپ سنیں گے، اب پنجاب میں دیکھیں، آپ پنجاب میں میں نے ایک اچھا اقدام دیکھا ہے، لیکن میں ایک افسوس بھی کرتا ہوں کہ آپ پنجاب کی ترقی ہی پاکستان کی ترقی ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ کراچی کو بھی خوشحال کرنا ہے ہم نے۔ کراچی کی جو عوام ہے وہ سندھ حکومت سے بڑی توقعات رکھ کے بیٹھے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد بجٹ آنے والا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، لیکن عوام کو حکومت کی جانب سے ایک بڑا ریلیف متوقع ہے کہ پیٹرول کی کمی میں، پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آئے گی، لیکن کتنی کمی آئے گی یہ ابھی قبل از وقت ہوگا بتانا۔ علی بھائی ہمیں بھی بہت ساری امیدیں ہیں بجٹ سے، اور سندھ سرکار نے کچھ بہت سارے کام اچھے بھی کیے ہیں۔ آٹے کی قیمت میں کمی ہوئی، پیٹرول میں کمی ہوئی، اور بہت ساری چیزوں پہ ابھی ان کی کام بالا بیٹھ رہے ہیں اور اس کے اوپر میٹنگز جاری ہیں۔ انشاءاللہ تعالی عوام اچھے کی امید رکھے اور ہم بھی ان سے توقع کرتے ہیں کہ اچھا ہی ہوگا بجٹ میں۔ اور ناظرین کرام بہت جلد میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اگر آپ کو بتاتا چلوں، مجھے لائیو کال آتی ہیں لوگوں کی، میرے موبائل پہ فون آتے ہیں لوگوں کے، مجھے کہا جاتا ہے کہ علی بھائی آپ ٹرانسپورٹ کی بات کیجئے، کراچی میں ایک مافیا سرگرم ہے جسے چنگچی رکشہ کہا جاتا ہے، کہ روڈوں پہ انہوں نے بڑا ایک ادھم مچا کے رکھا ہوا ہے، بالکل ایسے ہر اپنی مرضی کے روٹ بنا دیے جاتے ہیں، کسی کو بھی یہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ تو ہم شرجیل انعام میمن سے بہت جلد انٹرویو کرنے والے ہیں، اور سندھ حکومت کی جانب سے ابھی عوام کے لیے ایک بڑا ریلیف ملنے والا ہے ٹرانسپورٹ کی حوالے سے، بسوں کا ابھی آغاز ہونے والا ہے، لیکن اسے بتانا بھی قبل از وقت ہوگا، کیونکہ جب میں ان سے بات کروں گا تو اسی باخبر پاکستان سے آپ ان کو دیکھیں گے میرے ساتھ۔ میں آخر میں یہی کہوں گا کہ ناظرین کرام جتنا بھی ہو سکے اپنا خیال رکھیے، اپنی مدد آپ کیجئے۔ اچھا 15 پہ کال کی جائے تو پولیس فوراً نہیں آتی، میں نے خود دیکھا۔ ابرار بھائی میں ایک ریکویسٹ کروں گا آپ سے عوام کی طرف سے، شرجیل انعام میمن صاحب انٹرویو تو کریں گے، لیکن ان سے کہہ دیں کہ لیڈیز کے لیے تو پنک سروس آپ نے نکال دی، مردوں کے لیے گرین سروس بھی نکال لی۔ بالکل یہ بہت اچھی بات کہی انہوں نے، بالکل مردوں کے لیے گرین، لیکن جہاں آپ کا یہ چینل ہے سندھ سرکار اپنی جگہ پر، لیکن میں اس موقع پر صوبہ سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری صاحب اور میں ان کو، ان کی پوری ٹیم کو اس وقت اپریشیٹ کروں گا کہ اس پریشانی کے عالم میں وہ جس طرح عوام کی خدمت کر رہے ہیں، عوام کی میرے ساتھ کبھی نہیں کی ہے، یہ کھلے الفاظ میں بتا رہا ہوں آپ کے چینل پہ، ایسا یہ مت سمجھے کہ آپ کو کیا دیا ہے، لیکن میں جو دیکھتا ہوا آ رہا ہوں لوگوں سے، صرف آپ دیکھ لینا آئی ٹی کورس، بالکل آئی ٹی کورس کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اور پھر راشن کی صورت میں ابھی میں صبح ہی دیکھ رہا تھا ان کا ایک ان کے پیج پہ کہ جو اس سال کسی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے، جن کے پیرنٹس والدین یا والدین میں سے کوئی ایک، تو ان کے بچوں کو بکرے کا تحفہ، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھیں کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا یہ بھی صدقہ ہے، بالکل ایسے ہی، کسی کے چہرے پر آپ کی ذات سے خوشی آ جائے نا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اور اس موقع پر آپ کے باخبر پاکستان کے چینل کے توسط سے میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری صاحب کو آپ کی طرف سے، آپ کے چینل کی طرف سے میں ان کو اپریشیٹ کروں گا اور ان کا شکریہ ادا کروں گا، جس طرح وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کو مزید ہمت دے۔ اسی طرح ان کے ساتھ جو اور پوری ٹیم ہے، علی شیخانی بھائی اور ظفر عباس وغیرہ سارے جتنے بھی ہیں، ان سب کو دیکھو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں آپ کو اگر نظر آئے نا تو کسی کا احسان فراموش نہیں بننا چاہیے۔ آپ کے پڑوس میں اگر کسی کوئی پیٹ بھر کے کھانا ہے، ایمان والے کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ما آمن بی من بات و شبعان و جارہ جائع، اس شخص کا کیا ایمان ہے جو خود پیٹ بھر کر کھا لے، اس کے پڑوس میں اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ آپ دیکھ لینا، یہ دیکھیں یہ عوام کی فکر کر رہے ہیں، عوام کی فکر کے لیے دیکھیں علی شیخانی کہاں بیٹھا ہوا ہے، گورنر صاحب دیکھیں 100 اونٹ دے رہے ہیں، عوام کے لیے دے رہے ہیں نا، گورنر صاحب واقعی میں بہت اچھا اور کام کر رہے ہیں، اور اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بالکل 100 اونٹ جو ہے وہ علی شیخانی نے دیے، گورنر صاحب نے نہیں دیے، میں نے سنا ہے 200 نہیں، گورنر صاحب نے 100 کا بولا ہے، کیونکہ علی شیخانی جو ہے وہ پاکستانی ہیرو بن چکے ہیں، ہیرو بن چکے ہیں، کہ کبھی پاکستان کے بھی، بیٹے ہیں، اور میں ان کو فخر اپریشیٹ ہے کرتا ہوں بہت جلد۔ اصل میں شیخ علی، شیخانی، شیخ جو بڑے دل کے لوگ ہوتے ہیں، اور شیخانی پھر علی، اور پھر حضرت علی کے نام پر جن کا نام آ جائے تو پھر تو حضرت علی کی صفات، نام کی تو صفات کچھ ہوتی ہے نا، ظاہری بات ہے۔ ناظرین کرام آج کا بڑا اہم ٹاپک تھا، ہم نے بات کی کراچی کے نوجوانوں کی کہ جو ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو رہے ہیں، اور یہ وہ ٹارگٹ کلنگ ہے کہ
जिसे डकैती का नाम दिया जा रहा है। गार्ड ने कहा मुझे घूर के देख रहा था, मैंने मार दिया, लेकिन पसे पर्दा कुछ और है। अगर हम इसकी इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे तो हमें कुछ और ही बात देखने को मिलेगी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, और उस्मान आपका कि आपने पूरी हफ्ते की मुझे एक स्टोरी बताई कि कराची में क्या क्या हो रहा है और आज आप क्या करने जा रहे हैं। मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आवाम की हम हमेशा बात करते हैं, आवाम का हम हमेशा साथ देंगे, और आवाम को भी चाहिए कि अपने आसपास के लोगों पे नज़र रखे, उन एक्टिविटीज़ पे नज़र रखे, उन लोगों पे नज़र रखे कि जो आपको कभी नज़र नहीं आए, लेकिन ईद करीब आते ही आपको नज़र आते हैं, आपके गली मोहल्लों में नज़र आते हैं। ऐसे लोगों पे नज़र रखिए, और अगर आपको लगता है कि इनकी एक्टिविटीज़ सही नहीं है तो फ़ौरन या तो 15 पे कॉल कीजिए, या आईजी सिंध साहब से आप डायरेक्ट भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके उनको कंप्लेन कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।